السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، اس بیان کو مکمل سماعت فرمائیں، اچھا لگے تو ضرور اسے شیئر کریں، اس چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ ہمارا اٹھنا کس کے ساتھ ہے اور بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، ہم نے اس پر قطعی طور پر توجہ نہیں دی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان اچھا بنتا ہے اچھی صحبت کی بنیاد پر اور برا بنتا ہے بری صحبت کی بنیاد پر۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کسی برے کو اچھے کی صحبت نصیب ہو جائے تو وہ برا اچھی صحبتوں کی بنیاد پر اچھا بن جاتا ہے، اور کسی اچھے کو اگر برے کی صحبت مل جائے تو وہ بگڑ جایا کرتا ہے۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے صحبت کے حوالے سے قرآن مقدس میں اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت کرنے پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے جو ارشاد فرمایا اسے سماعت فرمائیں۔ صحابہ کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور اس جماعت میں سے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم کس کے ساتھ بیٹھیں، ہماری ہم نشینی کس کے ساتھ ہو؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ بیٹھو جب تم نیکی کرو تو وہ تمہاری مدد کرے، اور جب تم خدا کو بھولو تو وہ تمہیں یاد دلائے۔ ایسوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے جس کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد نیکی کا جذبہ پیدا ہو، اور اگر ہم نیکی کر رہے ہیں تو اس کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد مزید نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اسی لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا بڑوں کی صحبت میں بیٹھو، علماء سے سوال کرو، اور حکمت و دانائی کی بات کرنے والوں کی صحبت اختیار کرو، تاکہ ان کی صحبت سے تم استفادہ کر کے اپنے آپ کو بہترین انسان بنا سکو۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ جتنے بھی انسان اچھے بنے ہیں ان کی زندگی کسی نہ کسی کی صحبت کی بنیاد پر ہی اچھی بنی ہے۔ جس ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ خواجگاہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے، انہوں نے نہ جانے کتنے صحابہ، کتنے صوفیاء کرام کی صحبتیں انہوں نے اختیار کی، اور اجمیر مقدس پہنچنے سے پہلے آپ جانتے ہیں داتا علی حجویری علیہ رحمہ کی بارگاہ کے اندر 40 دن بیٹھ کر کے بعد میں تشریف لائے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داتا گنج بخش کی خدمت میں 40 روز بیٹھ کر تشریف لائے۔ آپ اگر دیکھیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اگر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر نہ ہوتی تو جو صحابہ کا مقام ہے وہ مقام انہیں نصیب نہ ہوتا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی زندگی جن کی زندگی صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کچھ اور تھی، اور مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے بعد جن کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوا، اور آغوش اسلام میں قدم رکھنے کے بعد ان کی زندگی میں جو نکھار پیدا ہوا، اس کے حوالے سے حضور نے سارے صحابہ کے بارے میں فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ ایسا تراشا کہ وہ ہادی بن گئے، ایسا تراشا کہ وہ رہنما بن گئے، ایسا تراشا کہ وہ قائد بن گئے، ایسا تراشا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جس جنگ کے اندر شریک ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس پہ فتح عطا فرما دیتا۔ اب آئیے اس تمہیدی گفتگو کے بعد میں چاہوں گا کہ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں، اور اسی پورے واقعے کے ذریعے ہمارے سامنے پوری زندگی کا دستور آ جائے، اور ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہیے وہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں۔ ایک بات یاد آ گئی تو عرض کر دوں، مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ اچھی صحبت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب کانٹے کو اللہ نے پیدا کیا
تو کانٹے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا میرے کریم تیری شان تو میں نے سنی ہے کہ تو ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والا، اب تو نے مجھے کانٹا بنا دیا ہے تو اب مجھ میں تو یہ عیب ہے، تو میرا عیب کیسے چھپے؟ تو رب نے فرمایا غم نہ کر، تجھ پر میں پتیوں کو رکھ دوں گا تاکہ تیرا عیب چھپ جایا کرے۔ اندازہ لگائیں، پتیوں کی صحبت کی بنیاد پر کانٹوں کا عیب اللہ نے چھپا دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اچھوں کی صحبت میں رہ جائے تو اچھوں کی صحبت کی بنیاد پر اس کے اندر موجود عیبوں کو بھی اللہ عز و جل چھپا دیا کرتا۔ اب آئیے میں واقعہ آپ کو سناؤں۔ حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں 30 سال گزارے۔ 30 سال تک حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں حضرت حاتم اصم نے گزارے۔ کون ہے حضرت شفیق بلخی علیہ رحمہ؟ یہ 100-200 سال کے پرانے بزرگ نہیں، امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ آپ کا وصال 2 روایتیں، ایک روایت 156 سال کی ہے، ایک روایت 194 ہجری کی ہے۔ آپ سوچئے 1200 ساڑھے 1200 سال پرانے بزرگ ہیں حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کی صحبت میں حضرت حاتم اصم نے 30 سال گزارے۔ اب اصم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ علماء تشریف فرمائیں، جو نہ سنتا ہو، بہرا ہو، اسے اصم کہتے ہیں۔ تو کیا حضرت حاتم کان سے سنتے نہیں تھے؟ سنتے تھے، لیکن یہ اصم لقب کیسے پڑھا؟ کیسے پڑھا جانتے ہیں آپ؟ ایک خاتون حضرت حاتم اصم کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، اور مسئلہ پوچھنے سے پہلے اس کی ہوا خارج ہو گئی، اس لیے کہ ریح بولوں گا تو آپ سوچیں گے یہ کیا چیز ہوگی، تو ہوا خارج ہوئی، جس کی آواز آئی وہ شرمندہ ہوئی۔ تو حضرت حاتم اصم نے محسوس کیا کہ یہ خاتون شرمندہ ہو گئی ہے ہوا خارج ہونے کی بنیاد پر۔ پھر اس کے بعد اس نے سوال پوچھا، تو اس کی شرمندگی کو مٹانے اور اس عیب کو چھپانے کے لیے حضرت حاتم نے فرمایا ذرا زور سے بولو، ایسا کان پکڑ کے آپ نے فرمایا، تو اس کو اطمینان ہو گیا کہ میری ہوا خارج ہونے کو حضرت حاتم نے سنا نہیں ہے، اور اس کے بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تب سے آپ کا نام حضرت حاتم اصم پڑ گیا۔ مزاج دیا حضرت حاتم اصم نے، ذلیل نہ کیا کرو، عیب چھپانا یہ اللہ کی سنت بھی ہے، مصطفیٰ کی سنت بھی ہے، اور اولیاء کی سنت کریمہ بھی ہے، اور ایمان کے شعبوں میں سے یہ چیز ہے۔ من ستر مؤمنا فقد سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی مومن کے عیب کو چھپایا اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب کو چھپائے گا۔ اس وجہ سے حضرت حاتم کا نام حاتم اصم پڑا، مشہور ہو گئے۔ اب سنیے، حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ۔ اپنے زمانے کے اندر تصوف میں ان کو بڑا کمال حاصل تھا، بڑے بڑے زہاد اور بڑے بڑے فقیہ اور علماء آپ کی صحبت اختیار کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت حاتم اصم سے حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، اے حاتم، تم نے 30 سال میری صحبت اختیار کی، بتاؤ 30 سال میں تم نے کیا سیکھا؟ تو حضرت حاتم اصم نے کہا کہ حضور 30 سال آپ کی صحبت میں رہ کر میں نے 8 چیزیں سیکھی۔ اب جیسے انہوں نے 8 چیزیں کہیں تو حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر حضرت حاتم اصم سے فرمایا، اچھا بتاؤ وہ 8 باتیں تم نے کیا سیکھی؟ اب اسے غور سے سنیے گا تاکہ وہ آج کی نشست میں آپ بھی ان 8 باتوں کو دل و دماغ میں بٹھا کر یہاں سے اٹھیں، اور میں آخر میں ان 8 باتوں کے حوالے سے حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا جب حضرت حاتم اصم نے عرض کیا کہ حضور یہ 8 باتیں میں نے سیکھی، تو اس کے جواب میں حضرت شفیق بلخی علیہ رحمہ نے کیا فرمایا، یہ بات میں آخر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کروں گا۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، حاتم بتاؤ وہ کون سی 8 باتیں تم نے سیکھی؟ اب پہلی بات فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور دنیا کے جتنے بھی محبوب ہیں، جتنے بھی محبت کرنے والے ہیں، چاہے وہ کسی بھی شکل کے اندر ہوں، میں نے دیکھا کہ ایک نہ ایک دن وہ ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔
चाहे वो रिश्तेदार की शक्ल में हो, चाहे औलाद की शक्ल में हो, चाहे दोस्त की शक्ल में हो। एक वक्त आता है जब सब साथ छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन मैंने एक बात आपकी सोहबत से सीखी, पहली बात कि सब साथ छोड़ देते हैं लेकिन नेक अमल साथ नहीं छोड़ता। और फिर उन्होंने कुरान शरीफ की आयत तिलावत की, लन यनफअकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम यौमल क़ियामा औलादुकुम यफसिलु बैनकुम यौमल क़ियामा वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर औ कमा क़ाल। अल्लाह इरशाद फरमाता है, जरूर जरूर हरगिज तुम्हें नफा नहीं पहुंचाएंगे। तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारी औलाद, कयामत के दिन तुम्हारे दरमियान अल्लाह जुदाई पैदा फरमा देगा और जो कुछ तुम अमल करते हो अल्लाह उसे देख रहा है। हजरत हातिम असम ने अर्ज किया कि हुजूर, आपकी सोहबत में रह करके मैंने यह सीखा कि सब साथ छोड़ देते हैं, अमल साथ नहीं छोड़ता। तो मैंने अपनी जिंदगी नेकियां करने के अंदर खर्च कर दी। अब सुबह भी नेकी की तौफीक अल्लाह से जो मिलती है वो करता हूं, रात भी अल्लाह की तौफीक से जो नेकी की तौफीक मिलती है वो करता हूं। यहां ये बात मैं आपको बता दूं, आज उम्मत मुस्लिमा पर नेकी गिरा होती जा रही है। गुनाह करने में तो मुसलमान जल्दी करता है लेकिन नेकी करने में जल्दी नहीं करता। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का डर था और इस बात को हुजूर जानते थे कि ऐसा जमाना आएगा। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बादिरु बिल अमाल सालिहा, नेकी करने में जल्दी करो। अन करीब ऐसा जमाना आएगा कि लोग रात को मोमिन होंगे, सुबह को काफिर हो जाएंगे, सुबह को मोमिन होंगे, शाम को काफिर हो जाएंगे। और आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, चंद रुपयों के लिए, चंद माल के लिए आदमी अपने दीन को बेच देगा। ऐसे जमाने के आने से पहले हुजूर फरमाते हैं नेकी में जल्दी करो। आप जरा मुझे बताओ, सुबह से लेकर रात तक हम कितनी नेकियों को अपने दामन में जमा करते हैं और अपने दामन में गुनाहों को कितना जमा करते हैं। हमारी तबीयत में नेकियों का शौक कितना है, तो हमारा विजदान अंदर से जवाब देगा। हमारी जिंदगी नेकी के सिलसिले में सुस्ती में गुजरती चली जाती है और गुनाहों के सिलसिले में चुस्ती के अंदर गुजरती चली जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, एक नेकी के एवज में बंदा बख्श दिया जाता है और कभी ऐसा होता है कि नेकी और गुनाह के इक्वल होने के बाद बंदे को कोई कयामत में नेकी देता हुआ नजर नहीं आता। अब सुनिए आप, जो लोग नेकी को हल्का समझते हैं, मामूली समझते हैं, वो गौर से सुने। हजरत काब रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, तफसीर रूहुल बयान के अंदर यह मौजूद है, कयामत के दिन एक औरत के अमाल को तोला जाएगा तो नेकी और गुनाह दोनों बराबर हो जाएंगे। अल्लाह कयामत में इरशाद फरमाएगा, मेरी बंदी कहीं से एक नेकी लेकर के आ जा ताकि तेरी बख्शिश हो जाए। वो औरत जिसको पूरा यकीन था कि दुनिया में मेरा बेटा कभी मेरी मामूली तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, आज मैं अगर मैदान महशर में अपने बेटे को पालूं तो मेरा बेटा जरूर मुझे एक नेकी अता करेगा। हजरत काब रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मैदान महशर में वो तलाश करने निकलेगी अपने बेटे को, बेटा मिल जाएगा। मां अपने बेटे से कहेगी, मेरे बेटे, मेरी नेकियां और गुनाह दोनों इक्वल हो चुके हैं, एक नेकी मुझे दे दे ताकि तेरी मां की बख्शिश हो जाए। वो बेटा जो मां के सर के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो बेटा जो मां की आंख में कभी आंसू देखना गवारा नहीं करता था, वो बेटा जो मां को हमेशा मुस्कुराता हुआ देखना चाहता था, वही बेटा कयामत में जब मां कहेगी बेटा मुझे एक नेकी दे, तो बेटा कहेगा मां आज के दिन में तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए कि अभी मेरा ही हिसाब नहीं हुआ है। अब मार्च करेगी, मेरे लखते जिगर, 9 महीने तक मैंने तुझे अपने शिकम में उठा करके रखा, बेटे उसका वास्ता मुझे एक नेकी दे दे, तेरी मां जन्नत में चली जाएगी। बेटा कहेगा मां आज के दिन में तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। मां कहेगी 2 साल तक मैंने तुझे दूध पिलाया, तेरी नजासतों को साफ किया, तेरे लिए मैंने रातें जाग जाग करके गुजारी हैं, मेरे बेटे मुझे एक नेकी अता कर दे।
बेटा कहेगा मां आज के दिन में तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। हजरत काब रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जो लोग नेकी को हकीर समझते हैं, सुन लें कयामत में कोई भी महबूब उन्हें काम नहीं आ सकता। आज बहुत सारे बाप ऐसे मिलेंगे जो अपने बेटे के मुस्तकबिल को ताबना करने के लिए और कभी उन्हें अच्छा लिबास ज़ेब तन कराने के लिए और उन्हें अच्छी गाड़ियां दिलाने के लिए ना हलाल की तमीज करते हैं ना हराम की तमीज करते हैं। सुन लो, ये औलाद कयामत में तुम्हें काम नहीं आएगी। यौम ला यनफ़उ मालून वला बनून, नहीं नफा पहुंचाएगी ये औलाद। कौन सी औलाद नफा पहुंचाएगी? जिस औलाद को तुमने दीन सिखाया। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक शख्स के दर्जे को कयामत में बुलंद किया जाएगा। वो अर्ज करेगा, मौला मेरी नेकियां तो ऐसी न थी कि मेरे दर्जे को बुलंद किया जाता। मेरे करीम बता तो सही मेरा दर्जा क्यों बुलंद किया जा रहा है? मेरा रब इरशाद फरमाएगा, तेरे दामन में तो इतनी नेकियां नहीं थी, लेकिन तू पीछे जो तेरी नेक औलाद छोड़ करके आया ना, वो तेरे लिए मगफिरत की दुआ करता है, जिसकी वजह से आज तेरे दर्जे यहां पर बुलंद हो रहे हैं। अपनी औलाद को दीन से दूर रखने वालों, दुनियादार औलाद मरने के बाद काम नहीं आएगी। अरे ये दुनियादार औलाद जो होती है ना, उन्हें तो नमाज जनाजा की दुआ भी याद नहीं होती कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ भी कर सके। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, नेकियों के हरीस बन जाओ, नेकियों के लालची बन जाओ। छोटी नेकी भी करने को मिले तो छोटी समझ के छोड़ो मत। हो सकता है यही नेकी अल्लाह कबूल फरमाकर नजात का जरिया बना दे। और किसी छोटे गुनाह को छोटा समझ के करो मत। हो सकता है कि यही गुनाह जहन्नम में जाने का सबब बन जाए। तो अल्लाह वालों की सोहबत से जो जज्बा मिलता है, वो नेकी करने का जज्बा मिलता है, अमल का जज्बा मिलता है, इसलिए कि वो खुद बाअमल होते हैं। उन्हें देखकर अमल का जज्बा पैदा होता है। तो हजरत इब्न हातिम असम ने अर्ज किया, हुजूर मैंने पहली बात जो सीखी वो ये कि सारे महबूब एक वक्त आता है कि साथ छोड़ देते हैं सिवाय नेक अमल के। आपकी सोहबत से मैंने ये पाया और तब से मैं नेक अमल की तरफ अपनी तवज्जो को मबजूल कर रहा हूं और नेकियां करने में अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करता हूं। ये पहली बात। क्या आप समझ गए? समझ में बात आई? आज से क्या करेंगे आप? बोलिए। करेंगे नहीं इंशाअल्लाह? किसी नेकी को छोटी समझ के छोड़ो मत, यहां तक कि सलाम में भी पहल किया करो। ये मत सोचना कि ये मेरा नौकर है, इसको मैं क्यों सलाम करूं, ये मुझे सलाम करे। ये मेरा शागिर्द है, मैं इसे क्यों सलाम करूं, ये मुझे सलाम करे। ये मेरा मुरीद है, मैं इसे सलाम क्यों करूं, ये मुझे सलाम करे। ये नहीं कि ये मेरी बीवी है, मैं इसे सलाम क्यों करूं, ये मुझे सलाम करे। ये मेरा बच्चा है, मैं इसे सलाम क्यों करूं, ये मुझे सलाम करे। नहीं, जो सलाम में पहल करेगा वो जन्नत में भी पहले चला जाएगा। नेकी में पहल करो। खुद रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मदीने के नन्हे से बच्चे कहते हैं, हमने जिंदगी भर ये हसरत अपने सीने में जमाए रखी कि हम हुजूर को पहले सलाम करें, लेकिन खुदा की कसम कभी हुजूर ने हमें पहले सलाम का मौका ही नहीं दिया, बल्कि मदीने के ताजदार हमें सबसे पहले शमाइन हजरात, आप बयान सुन रहे हैं अल्लामा शाकिर हुसैन नूरी साहब की। इस बयान को मुकम्मल समाअत फरमाएं और आप सभी से दिली गुजारिश है कि कलीम सिद्दीकी साहब के लिए और कमर उस्मान गनी साहब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करे और फ़िलिस्तीन और गजा के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करे। रब तबारक व तआला अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में उन्हें गैब से मदद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। शमाइन हजरात, हमारे यतीम ट्रस्ट चैनल पे नए जुड़े हैं, पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को भी ऑन कर दे ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सलाम किया करते थे। सलाम करने से इज्जत घटती नहीं, इज्जत बढ़ जाया करती है। अब यहां एक मसला भी बता दूं, जो लोग रिस्क की तंगी की शिकायत करते हैं उनको एक अमल बता दूं। आप जब भी अपने घर में दाखिल हुआ करें, घर में कोई हो या न हो,
آپ گھر میں داخل ہوتے وقت بلند آواز سے السلام علیکم کہا کریں، کوئی ہو یا نہ ہو، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کریں، اور پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں، انشاءاللہ گھر میں کبھی فاقہ آئے گا ہی نہیں انشاءاللہ العظیم۔ تو پہلی چیز، وقت بہت کم ہے، میں 8 باتوں کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ تو پہلی چیز جو آج اس اجتماع میں بیٹھ کر کے آپ کو سیکھنی ہے وہ یہ ہے، نیکی کرنے میں جلدی کرو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ نیکی میں لوگوں سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ یہ بھی ایک تفصیلی موضوع ہے پھر کبھی۔ اب دوسری بات، حضرت شفیق بلخی علیہ الرحمہ نے فرمایا، اور دوسری بات کہا حضور، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے دنیا کے لوگوں کی زندگی کا جائزہ لیا تو تقریباً لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ نفس کی خواہش کو پورا کرنے میں لگے ہیں، جو نفس کہتا ہے بھاگے اس طرف۔ لیکن میں نے دیکھا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ خواہش کو ترک کرنے سے جنت ملے گی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تو جب میں نے دیکھا کہ نفس کی خواہش کو ترک کرنے سے جنت ملے گی، تو آپ کی صحبت میں رہ کر کے میں نے یہ پا لیا، اور میں کبھی نفس کی خواہش کو پوری کرنے کی کوشش نہیں کرتا، ہمیشہ نفس کی خواہش کو ترک کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اللہ عز و جل مجھے جنت عطا فرما دے۔ اب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، خود اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ ہم لگے ہیں نفس کی بات پوری کرنے میں، نفس کی خواہش پوری کرنے میں لگے ہیں، جو وہ کہتا ہے جس طریقے سے کہتا ہے، ذرا بھی ہچکچاتے نہیں ہیں۔ اسی کو قرآن نے منشن کیا، ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اپنی خواہش کو معبود بنا لیا۔ خواہش، یہ خواہش کو معبود بنانا کیا، بس تھوڑا سمجھا دوں تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ خواہش کو معبود بنانے سے مراد یہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، لیکن مانتے اللہ کی نہیں ہے، مانتے اپنے نفس کی ہے۔ تو ہم نے نفس کی مان کر، خواہش کی مان کر، ہم نے گویا یہ اعلان کر دیا کہ زبان سے تو کہتے ہیں اللہ ہمارا معبود ہے، لیکن بات نفس کی مان کر کے ہم عملی طور پر اس کو معبود بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اگر جنت چاہیے تو جنت سستے میں نہیں ملے گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اتنا ایزی ہے، اتنے سستے میں جنت مل جائے گی؟ اور اگر اتنے سستے ہی میں جنت کے ملنے کا معاملہ ہوتا تو تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز غوث پاک نہ پڑھتے۔ جنت بہت مشکلوں سے ملا کرتی ہے، اور آسان سا نسخہ قرآن نے بتا دیا، نفس کی خواہش کو ترک کرو، اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ تو حضرت حاتم اسم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے عرض کیا کہ حضور، میں نے نفس کی پیروی کرنے کی بجائے میں نے نفس کی خواہش کو ترک کرنا یہ اپنی زندگی کا ماحول بنا لیا ہے، عادت بنا لی ہے، یہ میں نے پایا آپ کی صحبت کی بنیاد پر۔ تیسری بات، حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، حضور میں نے لوگوں کو دیکھا کہ مال جمع کرنے میں لگے ہیں، گنتے رہتے ہیں، اور مال کو جمع کرنے کی پوزیشن یہ ہے کہ صبح سے لے کے رات اور رات سے لے کر صبح تک اس فکر کے اندر رہتے ہیں کہ 2 کا 20، 20 کا 200، 200 کا 2 لاکھ، یعنی مال بڑھتا ہی چلا جائے، بڑھتا ہی چلا جائے۔ لیکن حضور، مال میں بھی کماتا ہوں لیکن جمع کر کے نہیں رکھتا، اللہ کے نام پہ خرچ کرتا رہتا ہوں، اللہ کے نام پہ خرچ کرتا رہتا ہوں۔ اور یہ میں نے آپ کی صحبت میں رہ کر قرآن سنا اور سیکھ کر کے میں نے یہ کیا۔ کیا قرآن کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو میں روانہ کر دیتا ہوں اللہ کے پاس جو ہمیشہ باقی رہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ والوں کی تعریف قرآن جو بیان کرتا ہے وہ یہی تو بیان کرتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ متقین کی جماعت ہے،
जिनकी शान कुरान बयान करता है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। अल्लाह वाले जमा करके नहीं रखते, जो होता है जरूरत भर रख कर बाकी अल्लाह की राह के अंदर खर्च कर दिया करते हैं, इसलिए कि वो जानते हैं जो अल्लाह के नाम पे खर्च किया जाएगा वो अल्लाह की बारगाह में बाकी रहेगा और हमेशा उसका बाकी रहना कुरान से साबित है। तो अर्ज करने लगे, हुजूर आपकी सोहबत में रह करके जज्बे सखावत हमने पाया और माल जमा करके रखने की बजाय माल अल्लाह के नाम पर खर्च करने का जज्बा हमने अपने अंदर पाया और हम कोशिश करते हैं कि माल अल्लाह के नाम पर खर्च करते रहें। अब यहां मैं आपको बताऊं, बात जब खर्च करने की आती है तो आप में से बहुत सारे कहेंगे कि हम भी खर्च करते हैं। तो जरा ठंडे दिमाग से सोचिएगा, खर्च क्या करते हैं, कितना करते हैं। साहिल दरवाजे पर आए, कल का खाना हो तो दे दो। अगर माह रमजान के अंदर गरीबों को कपड़ा पहनाना है तो सस्ते वाला कपड़ा खरीद कर गरीबों को दो, जो आप पहनते वो नहीं, जो खुद हम पहनते हैं ना वैसा कपड़ा नहीं। मार्केट में तलाश करने निकलेंगे सस्ता कपड़ा कौन सा है और फिर वो सस्ता कपड़ा अल्लाह के नाम पर देंगे। जो खुद को पसंद है वो अल्लाह के नाम पर नहीं। तो कुरान ने कहा लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फी, जो कुछ तुम खर्च करते हो अल्लाह सब जानता है। हरगिज नेकी को नहीं पहुंचोगे जब तक कि अपनी महबूब चीज अल्लाह के नाम पे खर्च ना करो। घटिया चीज जो तुम अपने लिए पसंद नहीं करते उसे अल्लाह के नाम पर देकर तुम ये तसव्वुर करते हो कि तुमने नेकी कमा ली है। नहीं, महबूब चीज को अल्लाह के नाम पर दो। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके दौर को खिलाफत राशिदा के दौर के मुताबिक ताबीर किया जाता है, वो जब कोई मांगता तो भर भर के गोनियां शक्कर की भिजवाते थे, ज्यादातर शक्कर भिजवाते थे। उनसे किसी ने पूछा कि हजरत आप आटा दाल नमक क्यों नहीं भिजवाते हो, गोनी भर भर के शक्कर क्यों भिजवाते हो? तो जवाब में अर्ज करती थी मुझे शक्कर बहुत पसंद है ना, इसलिए कुरान ने कहा अपनी महबूब चीज को अल्लाह के नाम पे कुर्बान शक्कर दे। जरा देखो हमारी पोजीशन क्या है। खर्च करने वाली बात तो करते हैं लोग, लेकिन जरा देखो क्या खर्च करते हो, कौन सी चीज अल्लाह के नाम पे देते हो। अरे मदरसे में बच्चे भी पढ़ाने के लिए भेजने हैं तो ज़हीन बच्चे को डॉक्टर बनने के लिए भेज दिया और कुंद बच्चे को मदरसे में भेज। ये सोच, ये मेंटलिटी, ये फिक्र। तो हजरत हातिम असम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि हुजूर मैंने जब पढ़ लिया और आपकी सोबत से मैंने पा लिया कि जो कुछ हमारे पास है वो खत्म हो जाएगा और जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है, तो हमने वहां जमा कर दिया, भेज दिया अल्लाह की बारगाह के अंदर। और मुझे यहां पर हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया याद आता है। उनसे मुलाकात के लिए एक सहाबी पहुंचे, घर में पहुंचे, देखा तो कोई सामान नहीं। कहा अबू ज़र तुम्हें तो इतना बहुत सारा माल तुम्हें मिला था, कहां गया सब, तुम्हारे घर में तो कुछ भी नहीं। कहा दूसरे घर में भेज दिया हूं। अब वो समझे कि दूसरी शादी उन्होंने की होगी, तो उन्होंने पूछ लिया यार दूसरी शादी तुमने की, बताया भी नहीं, कहां है दूसरा घर तुम्हारा? का आखिरत है, आखिरत है, वहां के लिए मैंने भेज दिया, दूसरी शादी वगैरह नहीं की, मैंने जो माल था सब आखिरत के लिए भेज दिया। वो जानते थे कि आखिरत में कोई किसी के काम नहीं आएगा, यही किया हुआ आखिरत में काम आएगा, यही किया हुआ काम आएगा। तो हजरत हातिम असम ने अर्ज किया कि हुजूर मैंने ये बात आपकी सोहबत में रह करके सीखी। फिर हजरत शफीक बल्खी अलैहिर्रहमान ने फरमाया चौथी बात। तो अर्ज करते हैं कि हुजूर चौथी बात मैंने ये सीखी कि लोग कबीले की वजह से, दौलत की वजह से, इज्जत शोहरत की वजह से और जाहो हिशम जो उन्हें मर्तबा मिलता है उस मर्तबे को हासिल करके लोगों ने उसमें इज्जत पाने की कोशिश की। लोग उसमें इज्जत हासिल करने की कोशिश किए कि कबीले की बुनियाद पर इज्जत मिले, दौलत की बुनियाद पर इज्जत मिले, मकाम और मर्तबे की वजह से इज्जत मिले। लेकिन आपकी सोहबत में रह करके मैंने यह सीखा कि इन चीजों में इज्जत नहीं है। अल्लाह फरमाता इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि बेशक तुम में अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। तो हजरत जब मैंने देखा कि इन चीजों के अंदर इज्जत नहीं है, तकवा में इज्जत है, तो मैंने जिंदगी अल्लाह से डरने के अंदर गुजारने की कोशिश कर दी।
میں نے اللہ سے ڈرنے میں زندگی گزارنے کی کوشش کرتی. تو حضور یہ بھی آپ کی صحبت میں رہ کر کے میں نے سیکھا. تقویٰ کوئی معمولی چیز کا نام ہے. ایک ہے تقویٰ اور قربان جائیے ایک ہے اتقا. کون ہے اتقا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اور انہیں اتقا کسی اور نے نہیں، قرآن نے کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. جسے قرآن اتقا کہے اس کے اتقا ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ غوث اعظم امام التقا والنقا. کوئی بھی اس وقت تک ولی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر ایمان کے ساتھ تقوی کی دولت موجود نہ ہو. اس لیے کہ ولی کی ڈیفینیشن اللہ نے بیان فرمائی الذین آمنوا وکانوا یتقون. اور آج ہماری گلیوں کے چھوکرے لوگ کسی کو بھی دیکھا ولی بنا دیا. بہت پہنچے ہوئے بابا ہیں. ارے ان کی معاذ اللہ کیا کر رہے ہو تم؟ آج کل کے چھوکرے ٹائٹل ولی کا دے رہے ہیں. ہمیشہ یاد رکھو کوئی بھی خطاب بڑا چھوٹے کو دیتا ہے، چھوٹا بڑے کو نہیں دیتا. اللہ نے رسول کا خطاب دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ نے نہیں دیا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من یرید ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء کما قال. صحابی کا خطاب تابعین نے نہیں دیا، حضور نے صحابہ کو صحابہ کہا ہے. یہ کل کے چھوکرے ولی کا خطاب بانٹ رہے ہیں. گلیوں کے لڑکے ولی کا خطاب بانٹ رہے ہیں. ارے آپ جانتے ہو ولی کسے کہتے ہیں؟ حدیث قدسی ہے من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے ولی سے دشمنی کرے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں. یہ اللہ فرما رہا ہے. آپ ذرا سوچو تو صحیح کیا کرنے جا رہے ہو اور کس طرف قدم بڑھا رہے ہو. خبردار اپنی زبان کو لگام دو. کوئی بڑا لقب کسی کو دینے سے پہلے 50 مرتبہ سوچا کرو کہ تمہاری کیا حیثیت ہے اور تم کس کو کیا لقب دے رہے ہو. تقویٰ بہت بڑی دولت ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ ولی کی چوکھٹ پر مراد پوری ہوتی ہے، ان کی دعائیں پوری ہوتی ہیں، ان کے یہاں سے کام بن جایا کرتا ہے، کس بنیاد پر؟ تقویٰ کی بنیاد پر. وہ متقی ہوتے ہیں اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے سارے کام بنا دیا کرتا ہے. ولی متقی ہوتے ہیں. اور کسی ولی کو دیکھ لو، غوث پاک کا گھر جا کر کے دیکھ لو بغداد شریف میں کہاں تھا، کہاں ہے ذرا تلاش کر کے مجھے بتاؤ. چلیے وہاں نہیں جا سکتے بغداد شریف تو ہندوستان میں جا کے خواجہ کا محل کوئی بتا دے. خواجہ صاحب نے بتا دیا عزت مال و دولت اور جاہ و حشم ساری چیزیں اور یہ سارے سرمایے سے نہیں ملتی. میری زندگی دیکھو، میں نے تقوی اختیار کیا، اللہ نے مجھے عزت عطا فرما دیا. تو حضرت حاتم اسم نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. پھر پانچویں بات کی طرف آئے کہ حضور میں نے دیکھا مال کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں. کسی کو علم میں اپنے سے زیادہ دیکھا تو بھی حسد کرتے ہیں، اور یہ حسد ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. معاصرین کے اندر صاحب علم جو ہوتے ہیں ان کے درمیان حسد کا پایا جانا ممکن ہے، انکار نہیں ہے، اس کا موجود ہے، اس کے بارے میں حدیث شریف موجود ہے. تو میں نے دیکھا کسی کے اندر علم کی وجہ سے حسد ہے، کسی کے اندر شہرت کی وجہ سے حسد ہے، کسی کے پاس دولت کی وجہ سے حسد ہے. پھر آپ کی صحبت میں رہ کر کے میں نے جب سیکھا تو میں نے حسد اپنے دل سے حسد دل میں لانے کی میں نے کوشش ہی نہیں کی، اس لیے کہ آپ کی صحبت میں رہ کر میں نے قرآن کی ایک آیت سنی اور وہ آیت یہ ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان روزی تقسیم کی ہے، تو جب دینے والا خدا ہے تو میں کون ہوتا ہوں حسد کرنے والا؟ تو میں اللہ کی تقسیم پر راضی ہوں. مولا جسے چاہے جو عطا فرما دے، میں کون ہوتا ہوں حسد کرنے والا؟ تو جب مجھے پتا چلا دینے والی ذات خدا کی ہے تو میں نے کبھی کسی کے سلسلے میں حسد نہیں کیا، کسی کے سلسلے میں حسد نہیں کیا. یہ پانچویں بات ہوئی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہاں ایک چیز میں آپ سے پوچھتا ہوں. اللہ کسی کو دینا چاہتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ نہ پہنچے، کس کی چلے گی؟ آپ کی چلے گی یا خدا کی چلے گی؟ ذرا مجھے بتاؤ، آپ کی چلے گی یا خدا کی چلے گی؟ جب خدا کی چلے گی تو آپ کاہے کو اللہ کے فعل اللہ عز و جل کی خوشی کے اندر مداخلت کرتے ہو؟ اللہ بہتر جانتا ہے کس کو کیا دینا چاہیے.
کیا دینا چاہیے اللہ بہتر جانتا ہے. اور اسی سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کے لیے جو رضی اللہ تعالی عنہ جو آیا ہے نا، وہ اسی لیے ہے کہ ان کے یہاں حسد نہیں، وہ اللہ سے راضی ہیں. ان کے لیے آخر میں رضی اللہ تعالی عنہ ہی آ گیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے وہ اللہ کی تقسیم پر راضی تھے. تو اگر کسی کو آپ علم میں، کمال میں، دولت میں اگر آپ سے بہتر دیکھو تو نہ اس کے زوال کی تمنا رکھو، نہ اس سے کبھی حسد کرو، اس لیے کہ سوائے آپ کو جلنے کے اور آپ کے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کے جلنے کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ اس کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں تو اس خوشی پر اللہ آپ کو بھی نواز دے گا. اور یہ حدیث شریف سے ثابت ہے، یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما محفل کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حاضر ہوئے. ان کے آنے سے پہلے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص آئے گا، آخر میں بیٹھے گا، محفل کے ختم ہوتے ہی پہلے چلا جائے گا، جس نے اسے دیکھا اس نے جنتی کو دیکھا. آئے ایک صحابی، آخر میں آئے، بیٹھے، محفل کے ختم ہوتے ہی پہلے وہ نکل گئے. 3 روز تک حضور نے فرمایا اور تینوں روز تک وہی آتے رہے اور انہی کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کے بارے میں فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عمر دیکھ رہے تھے برابر کہ یہی بندہ آخر میں آتا ہے اور پہلے چلا جاتا ہے، اسی کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں. تو تیسرے دن جب وہ جانے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دو تو میں آپ کا مہمان بن جاؤں. کہا چلیے خود. سبحان اللہ. گئے، مہمان بنا کے رکھا، ساتھ میں رکھے. 3 دنوں رات انہوں نے ساتھ میں گزارے. کوئی ایسی نیکی نہیں دیکھی بلکہ ان سے زیادہ نیکی کرنے والے بہت سارے موجود تھے. 3 دن کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب جانے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ بڑی خوشی ہوئی آپ تشریف لائے، لیکن کوئی خاص بات؟ کہا نہیں، بتا ہی دیتا ہوں، تمہارے آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک یہی فرمایا اور آخر میں آنے والے تم ہی تھے. تو میں یہ دیکھنے کے لیے آیا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے حضور نے تمہیں جنتی ڈکلیئر کیا. تو کیا میں نے جو رات میں تمہارے عمل دیکھے، دن میں تمہارے عمل دیکھے، اس کے علاوہ بھی کچھ کرتے ہو؟ کہا نہیں، بس یہی کرتا ہوں جو تم نے دیکھا، اس کے علاوہ کوئی مخصوص میرا عمل نہیں ہے. تو پھر وہ سوچ میں پڑ گئے حضرت عبداللہ ابن عمر. کون ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما؟ سرکار کی اداؤں کے محافظ کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر. ایک ایک سنت کو چن چن کے تلاش کر کے اس پر انہوں نے عمل کیا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان سے پوچھا اس کے علاوہ کوئی عمل؟ کہا نہیں، لیکن میری ایک عادت ہے. اب تم نے جب کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ڈکلیئر کیا تو بس میری ایک عادت ہے، ہو سکتا ہے شاید میرے آقا کو یہی عادت پسند ہو. کہا کیا عادت ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ جب کسی مسلمان کو خوش دیکھتا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ اسے اور خوشیاں عطا فرما، اسے اور عطا فرما، اسے اور نواز دے. بس حضرت عبداللہ ابن عمر کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور فرمانے لگے بس یہی وہ نیکی ہے جس کی بنیاد پر حضور نے تمہیں جنتی ڈکلیئر کر دیا. خدا کے گھر میں علی کی آمد ہے، خدا کے گھر میں شہادت ہے، علی کا نعرہ دلوں کی طاقت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے. میری ملت کے نوجوان سنو، علی ہے بولتا قرآن سنو، حیدر مولا.